بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. جیسے آپ دوستوں نے بھی ذکر چھیڑ دیا، جو 2 دن پہلے الیکشن ہوا عمر کوٹ میں، اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ سید امیر علی شاہ صاحب کامیاب ہوئے، اور جنرل جو الیکشن تھے اس میں جتنے ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ملے، ان کے والد مرحوم کو ملے، ان سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیے. اور دوسری طرف جو ایک بہت بڑا اتحاد سامنے آیا تھا وہاں پہ، اور جو کینڈیڈیٹ آئے الیکشن لڑنے اور جنہوں نے بہت دعوے بھی کیے تھے، ان کو 2018 سے بھی کم ووٹ ملے. اور یہ سب آپ کے علم میں ہے کہ جو یہاں پہ ترقی کا سفر اور جو لوگوں کی خدمت سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صوبہ سندھ میں کر رہی ہے، اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، اور جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کا اہم رول ہے. دن رات کی ان کی محنت، اور انہی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے صوبے میں بہت سارے ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں. اس کے باوجود کہ ہمیں فنڈز بہت کم ملتے ہیں، لیکن کبھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے، کبھی کسی اور طریقہ کار سے، لیکن ترقی کا سفر جو ہے وہ ہم نے جاری اور ساری رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو قوتیں نہیں چاہتے تھے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنے 2018 میں، انہوں نے پوری کوششیں کی، لیکن جب سندھ کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 اور 2013 سے بھی زیادہ نشستیں دلوائیں اور کامیابی دلوائی، اور پھر جب سندھ حکومت بنی تو آپ سب کے علم میں ہے کہ پہلے دن سے کبھی گورنر راج کا شوشہ، کبھی کوئی اور چیزیں یہاں پہ بنائی جانے لگیں، کبھی فارورڈ گروپ کی بات کی گئی، کبھی کیسز، کبھی کسی کے اوپر ڈرانے کے لیے چیزیں لائی گئی سامنے. اب بھی یہ جو کل جس کا میڈیا پہ بھی ذکر آ رہا ہے، جو ریفرنس چیف منسٹر سندھ محترم مراد علی شاہ صاحب کے بھی جس میں ان کو نامزد کیا گیا ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور یہ وہی نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے جو اس وجہ سے یہ کیسز لائے جاتے ہیں تاکہ ہراساں کیا جائے. حالانکہ جب بھی چیف منسٹر سندھ کو کسی بھی کیس میں بلایا گیا وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا، جو کوشچنر دیا اس کا پراپر طریقے سے انہوں نے اس پر جوابات دیے. اور یہ جو ابھی کیس بنایا گیا اس میں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ثبوت یا یہ نہیں ہے کہ جس میں مراد علی شاہ صاحب نے کوئی اس طرح کی غلط بات کی ہو. انہوں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے، جب وہ وزیر خزانہ تھے یا جب سے وہ چیف منسٹر ہیں یا اور عہدوں پہ بھی رہے ہیں، تو جو سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے اور اپنے صوبے کے مفاد میں وہ کام انہوں نے ضرور کیے ہیں. اب وہ ان کو ایک ہرڈل کریٹ کرنے کے لیے، جو ایک سموتھلی سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، عوام کی خدمت کر رہی ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سب طریقے آزما لیے تو اب اس طرح کے کیسز، اس طرح کے ریفرنس دائر کر کے ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ کیسز، یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں ہراساں نہیں کر سکتی. اور آپ نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے ہمارے جو لیڈر ہیں، وزیر ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان پر بھی اس طرح کے کیسز کر دیے گئے ہیں. اس اسپیسیفک جو یہ ریفرنس داخل کیا گیا ہے، اس پر آپ کو جو پوائنٹ آؤٹ کریں گے مرزا وہاب صاحب، قانونی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ سے ہم شیئر کریں گے تاکہ آپ بریفڈ ہوں. جو پریس ہے، اور آپ کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو یا کچھ اور لوگوں کو اس میں ریفرنس داخل کیا جائے. تو میں مرزا سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس پر بریف کریں. بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر شاہ صاحب نے جو سندھ حکومت کا جنرل ورژن ہے اس کے بارے میں بات کی کہ کس طریقے سے یا کن مقاصد کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، اور اس طرح کی کارروائیوں نے نہ ماضی میں سندھ حکومت اور ہمارے وزراء کے، ہمارے لیڈران کے حوصلے کو پستہ کیا ہے، نہ وہ آج کر پائیں گے. میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک 20 جنوری 2021 تک وزیر اعلیٰ سندھ کو کوئی آفیشیل انٹیمیشن نہیں ہے نیب کی جانب سے یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی جانب سے کہ ان کے خلاف احتساب عدالت میں، نیب عدالت میں کوئی مقدمہ دائر کیا گیا ہے. البتہ 2019 میں وزیر اعلیٰ سندھ کو اس معاملے پر نیب نے بلایا تھا. اپریل 2019 میں مراد علی شاہ صاحب نیب کے سامنے اسلام آباد میں پیش ہوئے تھے. جو سوالات پوچھے گئے ان سوالات کا مراد علی شاہ صاحب نے جواب دیا، اور اس کے بعد ان کو ایک ان رائٹنگ کوشچنئر تھما دیا گیا، جس کا جواب مراد علی شاہ صاحب نے 5 اپریل 2019 کو ان رائٹنگ جواب جمع کرایا ہے. یہ تمام باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ دائر کیا گیا ہے. ابھی تک کوئی آفیشیل انٹیمیشن نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، ہمارے وزراء، ہمارے وزیر اعلیٰ، باقی لیڈران چونکہ قانون کی حکمرانی پر بلیو کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی راہ فرار کسی چیز سے اختیار نہیں کی. دوسروں کی طرح جو کہ کوئی نہ کوئی شیلڈ لیتے ہیں، ہمیں جب نیب نے بلایا یا کسی عدالت نے بلایا تو ہماری لیڈرشپ ہو، ہمارے وزراء ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب ہوں، وہ پیش ہوئے اور جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے گئے. تو اگر یہ خبر درست ہے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جو قانون کے مطابق آپشنز ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس اپنا جواب جمع کرانے کی، وہ تمام چیزیں عدالت کے سامنے پیش کی جائیں گی. چونکہ کل شام سے بڑی بڑی چہمگوئیاں اس کیس کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں مناسب یہ ہوگا کہ ہمارا پرسپیکٹو، ہمارا ورژن بھی عوام کے سامنے میڈیا کے ذریعے آنا چاہیے، اور اس لیے یہ پریس کانفرنس آج کال کی گئی. یہ جو ریفرنس کی بات ہو رہی ہے، یہ کمپنی ہے سندھ نوری آباد پاور کمپنی لمیٹڈ. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ تھا سندھ حکومت کا، جس کے تحت سندھ حکومت نے غالباً 2012 میں 2013 میں جب بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا پاکستان میں، سندھ کی عوام کو سستی بجلی پرووائڈ کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کنسیو کیا. اور یہ 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ تھا جس کو کنسیو کیا گیا، اور آج الحمدللہ وہ پلانٹ فنکشنل ہے، آپریشنل ہے. وہ 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، اور وہ بجلی کراچی کے شہریوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے. یہ کے الیکٹرک کو تمام کی تمام 100 میگا واٹ بجلی، سستی بجلی پرووائڈ کی جاتی ہے. اور میں آپ کے ساتھ دستاویزات شیئر کروں گا کہ جو کے الیکٹرک کا اپنا بجلی کا میرٹ آرڈر ہے، اس میں گیس کا سب سے سستا پاور پلانٹ جو ہے وہ یہ سندھ حکومت کا نوری آباد پاور کمپنی کا پروجیکٹ ہے. میں اس کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوسرا حصہ اس کیس کا سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے حوالے سے ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو زمانے میں وزیر توانائی تھے، انہوں نے ایس ٹی ڈی سی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اب وہ مقاصد کیا تھے؟ میں نے آپ کو بتایا نوری آباد پاور کمپنی اس لیے بنائی گئی کہ سستی بجلی کراچی کے شہریوں کو مل سکے، جو مل رہی ہے آج الحمدللہ. جب پاور پلانٹ کمپلیشن کے قریب تھا تو این ٹی ڈی سی، جو کہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی ہے، جس کا کام تھا کہ نوری آباد سے وہ بجلی لے کے کراچی کی گرڈ تک پہنچائے، اس نے منع کر دیا.
اب پاور پلانٹ آپ کو آلموسٹ ریڈی تھا, آپ کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی, وہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے سستی بجلی کراچی والوں کو ملنی تھی. تو سندھ حکومت نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جی آئین کے مطابق ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم اپنی ڈسپیچ کمپنی بنا سکتے ہیں, اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی بنا سکتے ہیں. تو سندھ وہ پہلا صوبہ بنا جس نے اپنی ڈسپیچ کمپنی, ٹرانسمیشن کمپنی بنائی, ایس ٹی ڈی سی. اور اس کمپنی کے بننے کی وجہ سے وہ جو نوری آباد پاور پروجیکٹ کی بجلی تھی وہ کراچی تک پہنچ سکی اور کراچی والوں کو وہ بجلی مل سکی. یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں یہ فیکچول ہیں کہ کراچی کو 100 میگا واٹ بجلی کے الیکٹرک کو مل رہی ہے, سستی بجلی مل رہی ہے. میرٹ آرڈر میں گیس کے جو پلانٹس ہیں اس میں سب سے سستا ٹیرف اس کمپنی کا ہے. کے الیکٹرک وہ بجلی باقاعدگی سے نوری آباد پاور کمپنی سے ریسیو کر رہا ہے اور کراچی کے شہریوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور ایس ٹی ڈی سی اس تمام پروسیس کو یقینی بنا رہی ہے, یعنی کہ نوری آباد سے کراچی تک بجلی وہ پہنچا رہی ہے اور ہم سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں نیب کرپشن کو روکنے کے لیے بنی تھی. جہاں پہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, شہریوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, اس مقصد کے لیے بنی تھی. تو وہ پروجیکٹ جو کہ بجلی پیدا کر رہا ہے, سستی بجلی پیدا کر رہا ہے, وہ پروجیکٹ جو کہ سستی بجلی کراچی الیکٹرک کو پرووائڈ کر رہی ہے, آپ اس کے اوپر سوال پوچھ رہے ہیں. میں بھی آپ کو نمبرز دیتا ہوں جو شو کریں گے کہ اربوں روپے ریونیو ان دونوں کمپنیز نے کمایا ہے. اربوں روپے, میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, کمایا ہے. تو لاس تو ہے نہیں, تو کیسے, کن مقاصد کے لیے, ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, پریشرائز کرنے کے لیے, یا صرف کسی کی اچھی ساکھ کو, سندھ حکومت کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے سندھ نوری آباد پاور کمپنی کے حوالے سے. اس ٹوٹل پروجیکٹ کی کاسٹ تھی 15.2 ارب روپے, 15.2 بلین, جس میں سندھ حکومت کا 49% سٹیک تھا اور پرائیویٹ سیکٹر کا 51% سٹیک تھا. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انیشیٹو تھا جو سندھ کے قوانین کے مطابق, جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ ہے اس کے مطابق اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا گیا, اس کو اپروو کیا گیا اور یہ 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے. جنوری 2018 سے 31 دسمبر 2020 تک 15.2 ارب روپے. جنوری 2018 سے 31 دسمبر 2020 تک اس پروجیکٹ نے 2315 گیگا واٹ پر آور پیدا کیے ہیں. 2315 گیگا واٹ پر آور پیدا کیے اور 24.8 ارب روپے کا ریونیو کمایا ہے. 24.82 بلین روپیز کا ٹوٹل ریونیو کمایا ہے. ایوریج کراچی الیکٹرک ایوریج 748 ملین روپے ماہوار اس کمپنی کو دیتی ہے. اس بجلی کے عوض جو بلنگ ہے 748 ملین روپے, یعنی کہ 74 کروڑ 80 لاکھ روپے ماہوار ایوریج کے الیکٹرک دیتی ہے. اور ابھی تک کا جو پروفٹ اس کمپنی نے 3 سال میں کمایا ہے وہ 90 کروڑ روپے, 900 ملین روپیز. ایس ٹی ڈی سی کی بات کرتا ہوں میں, سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سندھ پہلا صوبہ تھا, ہمارے بعد خیبر پختونخوا نے اپنی ڈسپیچ کمپنی اسٹیبلش کی. وی ور دا فرسٹ ونز. ہم نے وہ پروجیکٹ کنسیو کیا, اس لیے کنسیو کیا چونکہ این ٹی ڈی سی کراچی کو بجلی پرووائڈ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی. تو ہم نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کر کے 1.9 ارب روپے میں اس پروجیکٹ کو بنایا, 1.9 بلین روپیز میں. اور جنوری 2018 سے 2020 دسمبر تک 1.3 ارب روپے یہ کمپنی کما چکی ہے, ریونیو کما چکی ہے. 1.3 ارب روپے. الزام لگتے ہیں کہ سندھ حکومت نے لون دیا تھا. سندھ کابینہ فیصلہ کرتی ہے, سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے.
اور فیصلہ اپنی عوام کے بہترین مفاد میں کرتی ہے کہ ہاں کراچی کو سستی بجلی ملنی چاہیے. ہم پہ الزام لگتا ہے ہمیں کراچی کی فکر نہیں ہے. سستی بجلی کراچی شہر کو ملنی چاہیے, اس لیے ایس ٹی ڈی سی کو اسٹیبلش کیا گیا اور الحمدللہ وہ بجلی پرووائڈ کری ہے. سندھ حکومت کو جو لون دیا تھا اس کے عوض 270 ملین روپے ابھی تک واپس کیے گئے. 270 ملین روپے, 27 کروڑ روپے سندھ حکومت کو واپس کیا گیا ہے اور تقریباً 120 ملین روپے, 12 کروڑ روپے اس کمپنی نے ابھی تک پروفٹ کمائے ہیں. تو یہ تمام تفصیلات دینے کا آپ کو مقصد, یہ تمام آن ریکارڈ ہے. بلکہ میں آپ کو یہ کراچی الیکٹرک کا لیٹر بھی دکھاتا ہوں جو ہمارے انرجی ڈپارٹمنٹ نے ان کو لکھا اور یہ تفصیلات مانگی اور وہ تفصیلات انہوں نے ہم کو دی ہیں. اور اسی لیٹر کے ساتھ انہوں نے اپنا میرٹ آرڈر جس کے تحت بجلی کے ٹیرف کا میرٹ طے کی جاتی ہے وہ بھی ہمیں دیا ہے انہوں نے. اور یہ تمام چیزیں کوئی کانفیڈینشیل چیزیں نہیں ہیں, کراچی الیکٹرک کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نکال سکتے ہیں. اور اس پروجیکٹ کو اگر آپ باقی پروجیکٹ سے کمپیئر کریں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ سستا پروجیکٹ ہے. یہ کم پیسوں میں, میں کسی اور کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہ رہا, کم پیسوں میں اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا گیا, ڈیولپ کیا گیا, امپلیمنٹ کیا گیا. یہ میرٹ آرڈر پہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ تمام گیس کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں سب سے اوپر ایس این پی سی ہے 100 میگا واٹ. تو میرے دوستوں بھائیوں, پاکستان کی عوام جو دیکھ رہی ہے, حکومت آتی ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. اچھی حکومتیں وہ ہوتی ہیں جو فائلوں کو دبا کے نہیں رکھتی, جو فیصلہ کرتی ہیں. جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے. آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وزراء کام کرنا چھوڑ دیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی, اس انویسٹمنٹ کو آپ کیسے سیکیور کریں گے جب انویسٹر سوچے گا کہ وزیر اعلیٰ کا یہ حال ہے, وزراء کا یہ حال ہے, بیوروکریٹس کا یہ حال ہے, تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد سندھ حکومت کا ورژن آپ کو دینا کہ جو یک طرفہ ایک ورژن چل رہا ہے کہ بہت بڑی کوئی کرپشن ہوئی ہے. یہ میں نے آپ کو حقائق پیش کیے کہ کوئی لاس ٹو ایکسچیکر نہیں ہوا ہے. دی ایکسچیکر ہیز ارنڈ منی بیکاز آف دیز انیشیٹوز. دا پیپل آف سندھ, the people of the city of Karachi have benefited because of both these companies. کسی اور ملک میں جن لوگوں نے اس طرح کا پروجیکٹ کیا ہوتا ہے ان کو کوئی تنخواہ ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں نیب کے نوٹسز آتے ہیں, تو نیب کی نوٹس کا پہلے بھی سامنا کیا تھا, اپیئر ہوئے تھے, سوالات کا جواب دیا تھا. ابھی تک کوئی آفیشیل انٹیمیشن نہیں ہے. اگر آفیشیل انٹیمیشن آئے گی اس کا بھی ہم جواب دیں گے. لیکن ہم پاکستان کی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ یہ رکھ رہے ہیں کہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کی بہتان تراشی, الزام تراشی کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ان کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. جس طرح ناصر شاہ صاحب نے فرمایا کہ تمام مشکلات, رکاوٹوں کے باوجود جو ذمہ داری ہے سندھ حکومت کی, ہماری کابینہ کی, وہ ذمہ داریاں نبھائی جائیں گی, خوش اسلوبی کے ساتھ سندھ کی عوام کے بہترین مفاد میں نبھائی جائیں گی. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ان سازشوں کے باوجود ہم اپنا کام کر سکیں گے. سعید غنی صاحب کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی تفصیلات شاہ صاحب نے اور خاص طور پہ مرتضی آپ نے آپ سے شیئر کی ہیں, اس سے کم از کم یہ تو ضرور ثابت ہو جاتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کا نام جس ریفرنس میں ڈالا گیا ہے اس میں سوائے نیب کی بددیانتی کے, بدنیتی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ غور کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف جو ممبرز ہیں ان کے خلاف اس قسم کی نیب کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے. جان خان شورو ہوں, سہیل انور سیال ہوں, سلیم مانڈوی والا ہوں اور اب چیف منسٹر صاحب ہیں. اس سے پہلے اگر پیچھے چلے جائیں, خورشید شاہ صاحب کو 1.5 برس تقریباً میرا خیال ہو گیا ہے, وہ بلا کسی وجہ کے, بلا سبب کے, بنا کسی کیس کے, بغیر کسی شواہد کے, ثبوت کے وہ جیل میں پڑے ہوئے.
ان سے پہلے آصف علی زرداری صاحب، فریال ٹاکر صاحبہ، آغا سراج درانی صاحب اور ہمارے کئی جو ساتھی تھے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا، ہم یہ جو بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے اور نیب ایک آلہ ہے اس حکومت کا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کا۔ اب سے کچھ دن قبل شیخ رشید نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا کہ اس موجودہ حکومت کو اگر کوئی شخص ٹف ٹائم دے رہا ہے تو وہ مراد علی شاہ ہے۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ اس حکومت کو ٹف ٹائم کون دے رہا ہے، اور اس کے چند دنوں بعد ایک ایسے کیس میں ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے جس میں، جس طرح مرتضی وہاب صاحب نے آپ کو بتایا کہ کوئی حکومتی خزانہ ضائع نہیں ہوا ہے۔ حکومت کے پاس جو خزانہ ہوتا ہے، جو پیسے ہوتے ہیں، وہ خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ پیسے خرچ حکومت کے ذریعے ہوتے ہیں جس کو چیف منسٹر ہیڈ کرتے ہیں۔ اب اگر چیف منسٹر کے فیصلوں پر اس قسم کے ایک بلا جواز اعتراض لگا کر، الزامات لگا کر ان کے خلاف ایسے جھوٹے ریفرنسز بنائے جائیں گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو عوامی منتخب حکومتیں ہیں وہ مفلوج ہوں گی، وہ فیصلے نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے۔ جب کام نہیں ہوں گے، فیصلے نہیں ہوں گے تو آپ کا نظام حکومت نہیں چل سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تو اتنی تیزی ہے، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے خلاف بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پی ایم ایل این تیز ہو جاتی ہے تو ان کے خلاف بھی تیزی ہو جاتی ہے، جے یو آئی ایف تیز ہو جاتی ہے تو ان کے خلاف بھی تیزی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی جماعت کے اوپر نیب کارروائی کرے اور حکومت کی اتحادی ہو تو ان کا ایک بیان جو ہے نیب کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ اگلے دن وضاحت دیتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف کچھ عرصہ پہلے، وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، شاید ایک آدھ مہینہ ہوگا، 2 مہینے ہوں گے، یہ اطلاعات آئیں کہ نیب نے کوئی کارروائی کی ہے، کوئی ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں اور اگلے دن نیب کی طرف سے وضاحت آئی کہ نہیں بھائی، ہمارے ابا کی توبہ، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم چودھریوں کے خلاف کوئی کام کریں۔ انہوں نے معافی تلافی کر کے جان چھڑائی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف خود کوئی تحقیقات ہو رہی تھی، اسد کیسر صاحب کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی تھی، پرویز خٹک کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی تھی، اور بھی شاید کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی۔ لیکن زلفی بخاری صاحب جو ہیں، ان کا بڑا دلچسپ ایک ہے کہ وہ ان کا نام بھی آیا کسی ایک چیز میں، اور شاید وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد آدمی ہیں جو نیب کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے، کوئی بندہ ان سے پوچھنے بھی نہیں گیا اور ان کو کلین چٹ دے دی، بغیر پوچھ گچھ کے، بغیر خط و کتابت کے، بغیر کوئی سوال جواب کے کلین چٹ، اس لیے کہ وہ چہیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے۔ پھر چیئرمین نیب نے خود یہ کہا، ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر اس حکومت کی، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، یہ بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، یہ بھی کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ حکومت میں کچھ کیسز ہم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہم 2-3 فائلیں کھول لیں تو یہ حکومت گر جائے گی۔ میں نے نہیں کہا، یہ چیئرمین نیب کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ویڈیو آ جاتی ہے سر سے پاؤں تک والی۔ وہ سر سے پاؤں تک والی ویڈیو کیا آتی ہے؟ چیئرمین نیب جو ہیں سر سے پاؤں تک خادم ہو جاتے ہیں حکومت کے۔ اس ویڈیو کے آنے کے بعد ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی شاید کوئی بنی تھی کہ تحقیقات کی جائے اس کی کہ یہ سارا کچھ ہے کیا۔ میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ تو سامنے لائیں۔ وہ جو خاتون تھیں، ان کے جو میاں تھے، ان کی ساری کہانیاں بھی تو سامنے لائیں نا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، کچھ اور چیزوں پہ تو میڈیا والے نہیں چلا سکتے، لیکن نیب بھی اتنی طاقتور چیز ہو گئی ہے کہ نیب کے متعلق بھی میڈیا جو ہے وہ چلانے سے پتہ نہیں کیوں گریز آئیں۔ اتنا بڑا اسکینڈل، اتنا بڑا ایشو، اتنی بڑی سٹوری اچانک سے اسکرین سے غائب ہو جاتی ہے، اور کوئی نہیں پوچھ رہا کہ وہ بیچاری مظلوم خواتین، ویسے تم چیمپئن بنتے ہیں ہر آدمی، خاص طور پہ
بہت ساری تنظیمیں ہیں, میڈیا کے لوگ بھی ہیں, خواتین کے حقوق کے لیے. کسی نے پوچھا اس خاتون سے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کسی نے اس کو کوئی انٹرویو کیا ہے؟ اس کا موقف کسی نے سنا ہے؟ اس ایک ٹی وی پہ چلنے والے کلپ کے بعد, وہ جو سر سے پیر تک والا تھا, اس کے بعد جو چیئرمین نیب ہیں وہ اتنے خادم ہوئے اس حکومت کے کہ جو یہ حکومت کہتی ہے, جس اپوزیشن کے آدمی کے بازو مروڑنے ہیں اس کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں. جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس حکومت کو تنگ کرے, اس کو ٹف ٹائم دے, ان کی کرپشن کو بے نقاب کرے, ان کی نالائکی اور نااہلیوں کو بے نقاب کرے, اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے اور وہ بیچارہ پھر کیسوں میں بھگتا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں پیشے بھگتا ہوتا ہے, ریفرنسز میں آ جاتے ہیں نام. اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپوزیشن کو چپ کرانا چاہتے ہیں یا سندھ حکومت کو عوام کی خدمت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا. یہ ان کی بھول ہے. پیپلز پارٹی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہماری قیادت سے لے کر کارکنوں نے پھانسیاں تو چومی ہیں لیکن اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. آج اگر مراد علی شاہ ہیں, خورشید شاہ ہیں, یا یہاں بیٹھے ہوئے ہم 3 یا کیبنٹ کے ممبرز ہیں, ہم سب اسی فلسفے کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ کل میرے خلاف یا ناصر شاہ کے خلاف یا مرزا واہ کے خلاف کوئی چیز لے آئیں گے تو یہ نہ سوچیں کہ ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی. زبانیں اسی طرح کھلتی رہیں گی, چلتی رہیں گی. اور صوبہ سندھ میں جو چیف منسٹر کے خلاف جو چیز آئی وہ تو آپ کے سامنے ہے, لیکن یہ ایک صاحب ہے جو ابھی شاید لیڈر آف دی اپوزیشن بننے جا رہے ہیں, ان کے خلاف یہاں پر اینٹی کرپشن نے جو انکوائری کی, نیب نے خط لکھا اینٹی کرپشن کو اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس بھی شکایات ہیں لیکن ہمارے علم میں آیا ہے کہ اینٹی کرپشن نے کوئی انکوائریاں کی ہیں, لہذا وہ تمام کا تمام جو ریکارڈ ہے وہ ہمارے حوالے کیے جائیں. اور یہ خط ہے 1 جولائی 2020 کا. سندھ حکومت کو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ان کو لکھا گیا اور ان سے وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ منگوا لی گئیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیب ایک ایسے چیف منسٹر کے خلاف جو اس وقت پاکستان کے تمام وزرائے اعلیٰ میں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے, سب سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے صوبے کے نظام حکومت کو چلا رہا ہے, سب سے زیادہ بہتر انداز میں اپنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, اس کے خلاف تو ریفرنس فائل ہو جاتا ہے. لیکن وہ شخص جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے لیڈر آف دی اپوزیشن بن رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے دن میں اس کو بلایا جاتا ہے, کتنے دن میں اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے, کتنے دن میں اس کے خلاف ریفرنس فائل ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا. یہاں ایسے کیسز جس میں حکومت سندھ کو فائدہ ہوا ہے, صوبہ سندھ کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, اس پر تو ریفرنس ہے. لیکن چینی کی مد میں کوئی 300-400 ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکال لیے گئے, کمیشن بن گیا, رپورٹ آ گئی. کوئی ایک گرفتاری بتائیں, کوئی ایک ریفرنس بتائیں. گندم پہ جب گندم کا بحران آیا تو اسی حکومت نے خود ایک کمیٹی بنائی, کمیشن بنایا, تحقیقات کروائی. اس کمیشن کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان ذمہ دار ہے, وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بوزدار ذمہ دار ہے, وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اسد عمر ذمہ دار ہے, وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ حفیظ شیخ ذمہ دار ہے. اس ملک کے لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکل گئے. اس ملک میں گندم کا بحران آیا ہوا ہے, کوئی ایک گرفتاری, کوئی ایک ریفرنس, کوئی ایک کاروائی, کچھ نہیں ہے. پاکستان کی حالیہ تاریخ میں مجھے یاد نہیں پڑتا, شاید کسی کے وہ کوئی یاد ہو تو مجھے بتا دیں کہ ایک دن میں عام طور پہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اوگرا کی طرف سے کوئی سفارشات آتی ہیں اور ڈرامہ کر کے وہ 15 روپے کرواتے ہیں, پھر وزیر اعظم کہتا نہیں میں نے 2 روپے کر دیا, احسان کر دیا, قوم کے اوپر تحفہ دے دیا ان کو, یہ ڈرامہ کرتے ہیں. لیکن 25 روپے قیمت میں اضافہ ہو جائے بغیر اوگرا کی کسی ریکمنڈیشن کے, کسی پروپوزل کے, رات ہی رات میں پورے ملک میں پیٹرول کا بحران ہے, 25 روپے بڑھ جاتے ہیں اور آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ کے بعد پورے ملک میں پیٹرول کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. یہ کس کو فائدہ پہنچایا گیا؟ کسی نے پوچھا؟
نیب نے کوئی خط لکھا وزیر اعظم کو کہ جی پاکستانیوں کی جیبوں سے یہ اربوں روپے جو نکل گئے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ دواؤں کی قیمتیں کتنی بڑی ہیں؟ دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر اپنے ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو ہٹایا گیا ہے، وزیر کو ہٹایا گیا کہ جناب اس نے ملی بھگت کر کے یہ قیمتوں میں اضافہ کروایا، لیکن نیب کی طرف سے تو کوئی نوٹس نہیں ہوا، کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ یہاں ایل این جی کے کرائسس ابھی بھی چل رہے ہیں، جو سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ کوئی 150 ارب سے زائد کا نقصان پاکستان کے خزانے کو پہنچایا گیا ہے۔ اسپیشل اسسٹنٹ کو کوئی خط لکھا ہے حکومت نیب نے؟ کوئی وزیر توانائی اور پیٹرولیم کو پوچھا ہے کسی نے؟ پاکستانی عوام کی جیبوں سے پاکستان کے خزانے کے اوپر اربوں سینکڑوں ارب روپے کا ڈاکہ پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نیب سوئی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو رہا ہے کام۔ پی آئی اے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں تو کوئی تبادلہ کر دو تو نیب نوٹس لے لیتی ہے۔ ایک وزیر نے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں غلط بیانی کی، غلط اسٹیٹمنٹ دیا، پورے دنیا میں عزت کا تو جنازہ سو نکالا، پی آئی اے کی پوری معیشت بٹھا کے رکھ دی۔ کوئی نیب نے نوٹس لیا؟ کسی سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ تو پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ کسی ملک کا جہاز کہیں میں پکڑ کے کسی اور ملک میں بٹھا دیا، رکھ دیا۔ مگر یہ تو عجیب سی بات ہے کہ جہاز پورا یہاں سے گیا اور وہ جہاز دبوچ گیا کسی ملک نے، اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں ہے آپ کی گورننس، کہاں ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن؟ اسٹیل مل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دعوے کرتے تھے ہم اسٹیل مل کو چلائیں گے، ہم اسٹیل مل میں پتہ نہیں 6 ہفتے میں مینجمنٹ لے کر آ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آج کوئی ان سے پوچھے کہ پچھلے 2.5 برسوں میں ان کے دور حکومت میں 42 ارب روپے سے زائد اسٹیل مل کا خسارہ ہوا ہے، کیا نیب نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ 42 ارب روپے جو سرکاری خزانے کے ضائع ہوئے ہیں تمہاری نالائکی کی وجہ سے، تمہاری نااہلی کی وجہ سے، کوئی ان سے پوچھنے والا ہے؟ لیکن اگر نیب جاگتی ہے یا جو جاگتی رہتی ہے تو وہ صوبہ سندھ کے اوپر ہے۔ سیاسی لوگوں کو تو نہیں چھوڑتے ہیں، ایسے اداروں کو نہیں چھوڑتے ہیں جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ این آئی سی بی ڈی کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو بند کرنا ہے ہم نے۔ این آئی سی بی ڈی جیسا ادارہ جو لاکھوں لوگوں کو ہر سال، لاکھوں لوگوں کو، ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں لوگوں کو ہر سال مفت علاج کی سہولتیں دے رہا ہے، جو مہنگی ترین علاج کی سہولتیں مفت دے رہا ہے، اور نہ صرف صوبہ سندھ کے لوگوں کو بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگ آتے ہیں ان کو بھی، بلکہ کچھ ہمارے پاکستانی باہر سے آتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے۔ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو بند کرنا ہے۔ یہ اتنے کم عقل اور حکومت کی چاکری میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے اقدامات سے اس ملک کا جو نظام ہے اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس ملک کے کاروبار کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس ملک کے اداروں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ویڈیو نے، کیا بولتے ہیں، ایک مچھر نے سالہ ایک مچھر، یہ ساری ایک ویڈیو ہے جس نے پوری نیب کا منہ کالا کیا ہوا ہے۔ ایک ویڈیو نے نیب کا منہ ایسا کالا کیا ہوا ہے کہ وہ ہر شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو حکومت کو آنکھ دکھائے گا، حکومت کی نالائکی کو سامنے لائے گا، حکومت کی نااہلی کو سامنے لائے گا، اور اگر کوئی چیف منسٹر وفاقی حکومت کو غیر آئینی اقدامات پر ٹف ٹائم دے گا، اگر اپنے صوبے کے حقوق کی بات کرے گا، اگر اپنے صوبے کے وسائل پر پڑنے والے ڈاکے کے خلاف بات کرے گا، اگر صوبہ سندھ کے لوگوں کو گیس نہیں ملے گی اس پر آواز اٹھائے گا، اگر اس ملک اس صوبے کے جزیروں پر قبضہ ہوگا تو اس پہ آواز اٹھائے گا، اگر اس ملک اس صوبے کے لوگوں کو این ایف سی کا شیئر نہیں ملے گا اس پہ آواز اٹھائے گا، تو اس کو نیب کے ریفرنس میں رگڑا جائے گا کہ جرت تمہاری کیسے ہوئی کہ تم صوبہ سندھ کے لوگوں کی بات کرتے ہو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ، اس صوبے کے لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اس ملک کی اپوزیشن کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے آپ جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور وہاں جا کر ایک مظاہرہ کیا، تو کیا نیب کو بھی اسی طرح آئینہ دکھانے کی کوشش ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ تھا نا کہ پی ڈی ایم مظاہرہ کرے گی، یہ تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مظاہرہ کریں نہ کریں وہ ایک غلط بات ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے، وہ شاید
ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں تو میں کہہ رہا ہوں نا ساری ایک ویڈیو نے کام خراب کیا ہوا بس. پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں این آر او مانگ رہی ہے. دوسرا قومی اسمبلی میں اور سینٹ کا اجلاس بلا کر وہ جو جدائد کے متعلق آرڈیننس اس کو قانون لانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے لیے یہ کام کیوں نہیں کر دیتی تاکہ ریفرنس نہ بنے؟ کیا سمجھے نہیں کیا؟ پی ٹی آئی نے اس وقت جو وزیر اعلیٰ کے خلاف ریفرنس بنا ہے تو پی ٹی آئی تو صرف کہتی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس پر پیپلز پارٹی بات نہ کرے اور ان کو این آر او دے دے. تو یہ آپ مراد علی شاہ صاحب کے یہ نہیں کر سکتے؟ میں سوال نہیں جی آپ ایک سیکنڈ کال سے آپ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ قانون سازی کر رہی تھی کہ نیب کے اثر کو صوبے میں ختم کیا جائے یا زیادہ پاورفل کیا جائے جو اینٹی کرپشن ہے سندھ کو. تو وہ آپ کا منصوبہ کہاں گیا کہ نیب کو آپ جو ہے وہ پیش کر دیں یہاں پہ؟ منصوبہ نہیں تھا. کوئی حکومت منصوبہ ڈیولپمنٹ کا بناتی ہے. جو اس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں جو آپ تخیلاتی, وہ تو شاید سازشی عناصر بناتے ہیں. سندھ حکومت نے جو اعلان کیا اس کی کابینہ نے اس کو منظور کیا. اس کے بعد سندھ اسمبلی میں جو کہ آئینی ادارہ ہے قانون سازی کا, اس کے اندر اس مسودے کو پیش کیا گیا اور سندھ اسمبلی نے اس مسودے کو اپروو کرتے ہوئے اس کو قانون کی شکل دی. بعد میں وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا اور آج بھی وہ معاملہ عدالت میں سب جوڈس ہے. عدالت اگر اس فیصلے کے اوپر, اس کیس کے اوپر فیصلہ کر دیتی ہے تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. لیکن دیکھیں, کوئی کسی شخص کو یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ ہم تحقیقات کے خلاف ہیں. ہمارا آئینی پوائنٹ آف ویو بالکل واضح ہے کہ نیب کی جورسڈکشن صوبائی معاملات میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن باوجود اس کے جب وزیر اعلیٰ سندھ ہوں, ہمارے وزراء ہوں, پارٹی کے دیگر لیڈران ہوں, جب کبھی ان کو نیب نے بلایا ہے وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے, حاضر ہوئے اور جوابات جمع کرائے گئے. تو ہم جو آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ تمام کوآپریشن پرووائڈ کی گئی ہے. یہ ساری ٹرانزیکشن سندھ کی عوام کے, سندھ کی حکومت کے, سندھ کے خزانے کی بہتری کے لیے ہے. سندھ حکومت نے پیسے کما لیے اس انیشیٹو میں. اور جیسا سعید صاحب فرما رہے تھے کہ نیب کا بنیادی کام تو کرپشن کو دیکھنا ہے جو لاس ٹو ایکسچیکر ہوا ہے. تو میں تو یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بجلی بحران, گیس بحران, چینی بحران, گندم بحران, آئی پی پی کا سرکولر ڈیٹ بحران, ادویات کا بحران, جو 6-7 بڑے بڑے سکینڈل پچھلے 2.5 سال میں ہیں جس نے اربوں روپے کا ٹیکہ پاکستان کے غریب آدمی کو لگایا ہے, ان کے خلاف کب تحقیقات ہوں گی, کب گرفتاریاں ہوں گی؟ جن لوگوں نے چائنا کٹنگ کرتے ہوئے زمینوں کے اوپر قبضے کیے, بڑے بڑے پروجیکٹس انیشیٹ کر لیے, اربوں روپے خود کما لیے, آج سیاست کرتے ہیں اس کے نام پہ, ان کے خلاف کارروائی کب کی جائے گی؟ جو آپ نے کہا کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف اینٹی کرپشن تو کیا قانونی طور پر آپ اینٹی کرپشن مقدمہ درج نہیں کر سکتی تھی اگر نیب انویسٹیگیشن کر دیتا ہے؟ یہ دونوں آپ نے بڑے امپورٹنٹ سوال کیے. آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ ابھی تک, آج 20 تاریخ ہے, ابھی تک کوئی آفیشیل انٹیمیشن نہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد سے نہ نیب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو ملی ہے. ان سے پوچھا تھا صبح میں بھی میں نے, کوئی آفیشیل انٹیمیشن ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم پیورلی یہ میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چل رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ قانون کی حکمرانی میں بلیو کرتے ہیں. جب کبھی بھی ان کو عدالت اگر سمن کرے گی وہ اپیئر ہوں گے. جب وہ نیب کے سامنے اپیئر ہو سکتے ہیں تمام اعتراضات کے باوجود, تمام کانسٹیٹیوشنل ریزرویشنز کے باوجود نیب کے سامنے اپیئر ہو سکتے ہیں. تو عدالتوں کا احترام تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا, عدالت کے سامنے وہ اپیئر ہو جائیں گے. جہاں تک آپ نے نیب والا سوال حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے کیا, نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب نیب کسی چیز کی کاگنیزنس لیتا ہے تو آپ کو پروسیڈنگز ٹرانسفر کرنی پڑتی ہیں نیب کو, جس کی بہترین ریسنٹ مثال ہے کہ گندم کا جب آٹے کا سکینڈل آیا تھا تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کرتے ہوئے انکوائری سٹارٹ کی. نیب اس کے اندر انوالو ہو گیا اور جیسی نیب انوالو ہوئی تو نیب ٹک اوور دی انٹائر پروسیڈنگ. اینٹی کرپشن آگے نہیں بڑھ پائیں چونکہ نیب ایک وفاقی ادارہ ہے. تو سوال جو پوچھا ہے وہ بالکل درست ہے کہ اگر اتنی پھرتی وزیر اعلیٰ سندھ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کے خلاف ہوتی ہے تو وہ پھرتی جو ہے جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے یا ان کی حلیف جماعتوں والے ان کے خلاف کیوں نہیں ہوتی؟ صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جب بھی وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. لگ رہا ہے کہ NRO ماچس کی ڈبیا کی طرح اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے اور وہ جس کو چاہے جلانے کے لیے دے, جس کو نہ دے. آپ چیف منسٹر کے لیے NRO مانگ لیں وزیر اعظم سے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت کسی کو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ تو بیچارے خود کسی سے مانگی ہوئی کسی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھار پہ ہیں. اب وہ ادھار کب تک برداشت کرتے ہیں لوگ دیکھیں. تو چیف منسٹر صاحب کے لیے ہم نے نہ کوئی بات مانگی ہے, کوئی نہ رعایت مانگ رہے ہیں نہ مانگیں گے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے, لیکن ہم ان کو ایکسپوز بھی کریں گے جو یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں اس میں. ہے نا صحیح تھا؟ جی جی. مراد علی شاہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ تو ازمپشنز پر ہے نا, ابھی تو چھوڑ دیں. اگر وزیر اعظم صاحب گرفتار ہو جاتے تو کیا ہوگا؟ ایک بڑی اہم جو تصویریں جو ہے DG نیب سکھر کی وائرل پہ ہیں, کچھ پرائیویٹ پرسنز کے ساتھ انہوں نے جو وائلڈ لائف کا شکار کیا ہے. ناصر شاہ صاحب وزیر بھی ہیں, کیا امینڈڈ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف سائبر کرائم اور کوئی اس طرح کی کوئی کارروائی ہوگی؟ نیب کے آفیشل باقاعدہ اپنی شکارگاہ کرنے, کیا کریں؟ ویسے وائلڈ لائف کو بڑا خطرہ نہیں. یہ تو جواب شاہ صاحب دیں گے, لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں, پتہ نہیں کنفرم کوئی کر دے گا, جو میں نے سنی ہے خبریں کہ سہیل انور سیال صاحب کے خلاف جو شخص درخواستیں دیتا ہے, جو ان کا مخالف ہے, شکار اس کے ساتھ کیے گئے. جی خبر آئی جی. باقی آپ بتا دیں. قانون کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا. ویسے وہ محکمہ وائلڈ لائف میرے پاس نہیں ہے, لیکن جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں, اور کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف جو ہے لوگ گئے, جیسے میمو گیٹ اسکینڈل ہے, اور اس کے علاوہ کئی اسکینڈل, نواز شریف جیسا بندہ بھی کورٹ پہن کے گیا تھا. اتنے بڑے مظالم آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, وزیر اعظم کہہ رہا ہے NRO نہیں دوں گا, ان لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے اور دباؤں گا, تو آپ لوگ سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارے دلائل جو یہاں دے رہے ہیں پریس کانفرنس میں, وہ کسی وکیل سے لکھوا کے عدالت کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو جو ہے وہ کریں گے, لیکن جب بھی آپ میمو گیٹ کی باتیں بتا رہے ہیں نا, اس وقت بھی نشانہ ہم تھے, تو اس لیے ساری چیزیں انٹرٹین بھی ہو جاتی ہیں. آج بھی ہم نشانے پائے. ایک سیکنڈ, یہ اسلم خان کے بعد صحیح صاحب آپ نے بات کی کہ شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ گورنر راج کی باتیں لکھی جا رہی ہیں, تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گورنر راج کی طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ڈرایا نہیں جا سکتا, دھمکایا نہیں جا سکتا, آپ کو ڈرانے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے ان لوگوں کو؟ دیکھیں, ایک تو میں نے ساری تفصیل بتائی کہ اس حکومت کے خلاف ان کی جو نالائکیاں ہیں, نااہلیاں ہیں, اس پہ جو بھی بات کرے گا اس کو یہ نشانہ بناتے ہیں. مثالیں موجود ہیں بہت ساری. شیخ رشید نے جو کہا 4 دن پہلے, اس کے بعد اگر مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہے, تو آپ کو اگر ابھی کوئی شک و شبہ ہے کہ اس میں بددیانتی نہیں ہے, تو غالب بات ہے. یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں, اس کی ظاہر ہے کہ وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کی نالائکیوں اور نااہلیوں پہ بولنا چھوڑ دیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بناتے رہے ریفرنس, سب پہ بنا دیں, پوری کیبنٹ پہ بنا دیں, پوری پارٹی پہ بنا دیں, زبانیں ایسی چلتی رہیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کے سے چپ ہو جائیں گے. یہ PTI والے ہیں, عمران خان ہے جو 10 فٹ کی دیوار کود کے بھاگ جاتا ہے اگر پولیس پکڑنے آتی ہے. ہم تو بھائی اگر گرفتار کرنا ہے تو خود ہی سے گرفتار ہو جائیں گے. یہ کوئی اور لوگ ہیں. اکرم اس کے بعد اکرم راج کرنے لیکن کیا اس کے ساتھ ناراضگی ہے کہ آپ ان کو ملین مارچ کی اجازت نہیں دے رہے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے, مجھے ابھی اس کی تفصیل نہیں پتا, لیکن وہ ہو جائے گا. ان کا ملین مارچ کوئی ایشو نہیں تھا. چلیں, تھینک یو. جی نہیں, مجھے دفتر تو دے رہا ہوں. دیکھیں, ایک میں اس کی وضاحت کر دوں. یہ قانون اور آئین کے مطابق یہ ہے کہ اگر الیکشن کمشنر ہو یا چیئرمین نیب ہو, اس کی تعیناتی لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کے کرتے ہیں. اگر آج کوئی چیئرمین نیب لگے گا تو شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان کنسلٹیشن ہونی ہے اس پہ. یہ کوئی خواہش نہیں ہے کسی کی, لیکن اگر آئین کے مطابق تعیناتی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جتنے گناہ کرے گا اس کے ذمہ دار ہمیں. تعیناتی کے بعد اس کی ذمہ داری ہے, اس کا فرض ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض پورے کریں.